حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائی، گزشتہ چند جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی. الگ الگ طریقے پر مختلف باتیں اور کرنے کے اہم کام آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے، جس کو مجھے بھی ملحوظ رکھنا ہے اور آپ تمام احباب کو بھی ان باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو جو بتلائی گئی وقتیہ طور کے لیے یا ہمیشہ کے لیے حالات ویسے ہوں گے تو ہم ان باتوں کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ان تمام باتوں میں ایک اہم بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، صحیح مسلمان بنیں، عقیدوں کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے پکے سچے مسلمان بنیں. یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. یہ ہمیشہ کے حل والی شکلوں میں سے ایک اہم شکل ہے. بہت سارے فائدے اس کے ہوں گے اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے. ہر مسلمان، ہر محلے کا مسلمان، ہر گھر کا مسلمان اگر سچا پکا مسلمان ہوگا، جیسا اسلام بتاتا ہے ویسا مسلمان ہوگا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ویسا مسلمان ہوگا، مرد بھی ویسے ہی ہوں گے، عورتیں بھی ویسے ہی ہوں گی، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے خاندان کا ماحول اور ہمارے محلے کا ماحول اگر ویسا ہی ہوگا تو کوئی ہمارے خلاف میں انگلی نہیں اٹھا پائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی ہمت دیں گے ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرف اور خاص طور سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے. یہ ایک فائدہ ہوگا. اور دوسرا فائدہ تو ہمارا ہے ہی، دنیا کی زندگی میں بھی برکتیں ہوں گی اور آخرت کے بھی جو اصل مشکل مرحلے ہوں گے اس وقت میں وہ تمام مرحلے بھی ہمارے حل ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے بھائی. اس کے بارے میں ہمیں کافی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا عمل کرنے والے بن جائیں گے تو کتنا فائدہ دنیا کے اعتبار سے، میرا، اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کو، آپ کے احترام، آپ کی عزت اور آپ کے تقدس کو بچانے کا کتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. بہت ہی اہم چیز ہے. اور جب اس درجے کی محبت ہوگی، عقیدے محفوظ ہوں گے، عمل زندگی میں محفوظ ہوگا، اس درجے کی محبت ہوگی تو پھر اگر کوئی دشمن کھڑا ہو بھی گیا اور کسی نے شان رسالت میں گستاخی کر بھی دی، تب پہلے نمبر پر ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پر ہم نظر آئیں گے، وہاں پر پہلے نمبر پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ویسی محبت کی ہے کہ اب ہمیں ایک لفظ بھی آپ کی شان میں گستاخی والا برداشت نہیں ہوگا. پہلے نمبر پر ہم کھڑے رہیں گے. اور جب سارے مسلمان ایک ساتھ آگے بڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جس نے گستاخیاں کی ہیں
اسے اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے یا اسے معافی مانگنی پڑے گی، مگر تب جب یہ ہو، ایسا ہو۔ آج نہیں ہے ویسا، کیونکہ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں اس موضوع کے حوالے سے بھی کہ شان رسالت میں گستاخی اور ہماری ذمہ داری۔ اور یہ ایک موضوع بھی اس وقت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں مسلمان کیا کریں۔ ایک اہم سوال لوگ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تو میلاد النبی کا مہینہ کہہ رہے ہیں، پہلے بعرفات کا مہینہ کہتے تھے، اب میلاد النبی کا مہینہ کہہ رہے ہیں کچھ سالوں سے۔ تو بہرحال ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ اسلام نے بتا دیا ہے، قرآن نے سکھا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ ہمیں ہر مہینے میں کیسا رہنا ہے، ہمیں ہر دن کیسا رہنا ہے، ہمیں پورے سال کی لائف کیسے گزارنی ہے، ہمیں صبح سے شام تک کیسے رہنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ نارملی یہ جو سوال آتا ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں کیسے رہیں، یہ انہی لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے جن کو خود کو پتا ہے کہ میں ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہوں، ورنہ اگر کوئی ہمیشہ سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے میں ہے اور فکر میں ہے تو ان کو ایسے کوئسچن آتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیوں، کیونکہ وہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح معنی میں ڈوبے ہوئے ہیں، صحیح تعلیمات سامنے ہیں۔ تو بہرحال سوال تو سوال ہے، تو اس کا جواب لوگ یہ اصل میں چاہتے ہیں، یہ اتنا نماز پڑھنا کیا، اتنا الگ سے کوئی کام کر لینا کیا، فلاں فلاں، ان کے حساب سے جواب وہ چاہیے، لیکن وہ جواب نہیں ہے اس کا۔ ہم ماہ ربیع الاول ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اس وقت میں ہم کیا کریں، ہم پورا سال کیسے گزاریں، اس سوال کا جواب تو موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے، شریعت میں موجود ہے۔ ہم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جواب، ہمیں بس 2-4 دن کا کوئی طریقہ بتا دیں، 1-8 گھنٹے کا کوئی طریقہ بتا دیں، اس سے حل نہیں ہے بھائی۔ یہ اصل عشق رسول بھی نہیں ہے، یہ اصل محبت رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح معنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہے اس کا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنیں۔ سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، سوچیں اسلام کیا بتا رہا ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اسلام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ایک الگ چیز ہے۔ حالانکہ اسلام ہمارے اندر ہو تو ہم مسلمان ہونے چاہیے، مسلمان نام اسلام سے ہے، اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ مگر ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسلام الگ ہے اور ہم مسلمان الگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن لائف ہماری زندگی الگ روٹ پر ہے، اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ الگ سے اسلام کو تو پڑھ نہیں رہے ہیں، قرآن میں نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیثوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام تو وہاں ہے نا کتابوں کے اندر۔ مسلمانوں کی زندگی میں کہاں ہے اسلام؟ لوگ اسلام کو ہماری زندگی سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری جیسی زندگی ہے اس پر ان کو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس پر وہ لوگ سامنے رکھ کر کے اسلام کے اندر کمیاں نکال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان ایسا کرتے ہیں تو اسلام نے ایسا سکھایا، نہیں سکھایا ہے اسلام نے ویسا، وہ مسلمان کی خرابی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس نے ایسا فیصلہ نکال لیا وہ بھی سوچ کا کمزور ہے، کیونکہ مان لیجئے مثال کے طور پر کہ ایک گاڑی ہے، مرسڈیز ہے، بہترین گاڑی ہے، شاندار گاڑی ہے، اب کوئی اناڑی شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے مرسڈیز، اس کو صحیح چلانا نہیں آ رہا، اس کو دھکے دے رہا، اس کو ٹکر مار رہا، ادھر گھسا دے رہا، ادھر گھسا دے رہا، کدھر کدھر کی لے کے چلے جا رہا، تو ہم کیا گاڑی کو خراب بولیں گے؟ نہیں، گاڑی چلانے والے کو خراب بولیں گے۔ اناڑی شخص گاڑی چلائے تو اس کی وجہ سے گاڑی کا نام، گاڑی کی امیج خراب نہیں ہوتی ہے، اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی ہے، خرابی اس کی ہے۔ جب ایک عام دنیا کی مثال کے اندر گاڑی چلانے والے کے اندر ہم خرابیاں نکال رہے ہیں، گاڑی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اسلام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان الگ ہے۔ مسلمان خراب ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اعمال میں بگاڑ آ چکا ہے، ان کے اخلاق اسلام والے اخلاق نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کر دیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، انہیں اسلام مرسڈیز کی طرح الگ سے باہر نظر تو نہیں آ رہا ہے نا،
اسلام نظر کہاں آئے گا پھر؟ اسلام کو ڈھونڈنا بھی تو ہے اسی طریقے پر. عام لوگ تو ایسے ہی دیکھیں گے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے ذریعے، اپنی ذات میں عمل لانے کے ذریعے لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام خراب نہیں ہے، اسلام میں کوئی برائیاں نہیں ہیں، اسلام نے ایسا سکھایا ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اب میری زندگی میں دیکھو. عمل میں لا کر اگر ہم بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا نفع متعدی ہوگا. اگر ایسے والے مسلمان بنیں گے نا ہم، تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. اسلام پر اعتراض تو چھوڑو، لوگ خود بھی چاہیں گے کہ مسلمان ہو جائیں. لوگ چاہیں گے، کلمہ پڑھنا چاہیں گے، لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہیں گے، جبکہ ہم واقعتاً صحیح معنی میں مسلمان بن کر دکھائیں. بہت ہی اہم بات ہے بھائی. زمین ہے، بڑی بہترین زمین ہے، پیداوار والی زمین ہے، وہاں پر کچھ بھی بیج ڈالو اس کی پیداوار ہو جاتی ہے. اب بیج بونے والے کے اندر سمجھداری نہیں ہے، وہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھئی ایسی زمین سے میں فائدہ کیسے اٹھاؤں. وہ خراب چیزیں اس کے اندر ڈال رہا ہے، یا زمین کو رکھا ہوا ہے ویسے ہی ضائع ہونے دے رہا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، حالانکہ وہ زمین کا مالک ہے مگر فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو نقصان اس کا ہے، گھاٹا اس کا ہے، خسارہ اس کا ہے. زمین میں تو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ قابلیت رکھی ہے کہ آپ یہاں جو چیز اگاؤ، زمین کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہاں پیداوار ہوگی. اللہ نے رکھا ہے وہ کمال اس زمین کے اندر. اسلام ہمارے پاس ایک بہترین زمین کی مثال کے ساتھ میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، اسلام نام ہمارے پاس ہے، قرآن کتاب ہمارے پاس ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے فائدہ ہم خود نہیں اٹھا رہے ہیں. تو بھئی اس میں نقصان ہمارا ہوگا، گھاٹا ہمارا ہوگا، اور الٹا اسلام پر اعتراضات اور اسلام کی مخالفت میں باتیں گھڑنے کا سبب اور ذریعہ ہم بنیں گے. اور خدا نہ کردہ، اللہ نہ کرے، کل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کر بیٹھے اور کہہ دیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، انہوں نے دین کو بگاڑ دیا، چنانچہ آج یہ میرے دست سے جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے لوگوں کو حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے، میری امت کہہ کر بلائیں گے. لیکن کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول آپ کس کو میری امت کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے امتی تھوڑے ہی ہیں، انہوں نے تو آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا ہے، آپ کے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، انہوں نے رسوائی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے دور ہو جاؤ وہ لوگ میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا. تو معزز دوستو بزرگوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخیوں، ان سب کے رد کے لیے عملی طور پر مسلمان بن کر کے دکھائیں. ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک مہینہ، جب کم سے کم ہمارا دل ایک مہینہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہم ہو جائیں، ویسے والا عمل ہو. لیکن چلو ایک مہینے میں جذبہ ہوا، ایک مہینے میں خیال پیدا ہوا کہ ہمیں ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے، تو اس طرف توجہ دے بھائی، اپنی سوچ کو صحیح رخ پر لے کر کے جائیں، دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا تھا. کیسا بہترین مذہب اسلام ہمیں دیا گیا، بہترین مذہب. اللہ رب العزت نے مثال دے کر کے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یعنی اسلام کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کلمہ طیبہ کی مثال، ایمان کی مثال، اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں، لیکن جو آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور وہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. کھجور کے درخت کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ کھجور کے درخت کا تنا زمین کے اوپر ہے اور اس کی جڑیں اندر جو نسیں جو اس کو مضبوط رکھتی ہیں وہ زمین کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے تنا مضبوط ہے. پھر وہ اتنا اونچا درخت ہے کہ نظر آتا ہے بظاہر کہ وہ آسمان میں پہنچا ہوا ہے، اوپر کی طرف میں ہے. پھر اتنی اوپر رہ کر کے وہاں سے پھل حاصل ہو رہے ہیں،
اور کھجور وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے اسلام کلمہ طیبہ بھی ایسے ہی ہے کہ لوگوں کے مضبوط اور بہترین مذہب تمہیں دیا گیا ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کیسی مثال دی کہ ایسا درخت جو زمین سے کافی اوپر ہے، کافی اوپر ہونے کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پانی جب برسات کا آئے گا صاف ستھرا پانی اس کو وہاں سے مل جائے گا، پھر وہی پانی جب زمین میں جائے گا تو جڑوں کو بھی مضبوط کرے گا۔ پھر وہ درخت ایک دم زمین کے قریب میں نہیں ہے کہ زمین پر پانی کے جو چھینٹے گرتے ہیں اچھل کر وہ آس پاس کی چیزوں پر پڑتے ہیں، مٹی کے ساتھ میں دھبے دھول وغیرہ سب زمین کے قریب میں جو درخت ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اس پر لگ جاتے ہیں، وہ پتے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ زمین سے بہت اونچا ہے، پانی جو اندر سے ہوگا زمین میں سے اللہ نے چلایا ہے وہ جڑوں کو پہنچے گا، یا اوپر سے جو صاف پانی دیا جائے گا وہ جڑوں کو پہنچے گا۔ مگر کیچڑ والا پانی، گندگی والا پانی وہ درخت اس درخت کو نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ وہ زمین سے کافی اوپر ہے۔ صاف ستھرا پانی اس کو پہنچتا ہے، اس کے پھل خراب نہیں ہوتے ہیں، اس کے پتے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو پولیوشن ہوتا ہے، دھوئیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب زمین کے اندر زمین سے تھوڑا سا لیول پر چل رہے ہیں۔ اڑتے اڑتے جب وہ اوپر جائیں گے تو ان کے اندر جو نقصانات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے، وہ ایک لیول میں گھوم پھر کر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اوپر تک پہنچ کر وہ اپنا نقصان پہنچائیں ایسا بہت کم ہوتا ہے، وہ بعد میں اڑ کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیں فلاں، وہ ایک سائنس کی ایک الگ ریسرچ ہے۔ تو کھجور کے درخت کو پاکیزہ درخت اس لیے کہا کہ وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس کے پھل کافی نفع بخش بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک ایمان والے کو بے حساب اجر و ثواب اور بے حساب فضائل امت محمدیہ کو، ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں مذہب اسلام کے ذریعے سے۔ ایسا بہترین اسلام ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگیوں کا کیا حال ہے معزز دوستو بزرگوں، اس کے لیے ہمیں جائزہ لینے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی فکر کریں، اس ماہ میں ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی فکر کریں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ اے ابو ذر الا ادلک علی خصلتین، کیا میں تمہیں دو خوبیاں نہ بتلاؤں کہ ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان؟ فرمایا کہ وہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، مانے وہ بہت بوجھل نہیں ہیں، ہلکی ہیں، لیکن ترازو میں قیامت کے دن ترازو میں جب اسے تولا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہو جائیں گی۔ مانے جس کے اعمال نامے میں، جس کے ترازو میں یہ خوبیاں ہوں گی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دو خوبیاں کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا علیک بحسن الخلق وطول الصمت، فرمایا نمبر ایک تم اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اچھے اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لو، وطول الصمت اور زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت بناؤ، مطلب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، خامخواہ کے فضول باتیں، ٹائم کو برباد کرنے والی باتیں، غیبتوں والی باتیں، چغلیوں والی باتیں، کسی کے خلاف نقصان پہنچانے کی پلاننگ والی باتیں اور کسی کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کرنے والی باتیں، گانا شریعت کے خلاف، میوزک وغیرہ اس سے ریلیٹڈ باتیں، زبان سے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ اچھی باتیں کرو، ضرورت کے بقدر باتیں کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت بنا لو، اس کے اندر نجات ہے، من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو ان دو خوبیوں میں ایک خوبی یہ بتلائی ہے حسن الخلق، اعلیٰ درجے کے اخلاق، عمدہ اخلاق اپنے بنانے کی فکر کریں۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ یہ کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگی، جس کے پلڑے میں ہوگی اس کا پلڑا جھک جائے گا، مانے بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، کہا کہ اگر چار چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں
تو پھر تمہاری دنیا تم سے چھوٹ جائے، دنیا کی سہولتیں، آسائشیں، آرام جو بھی تمہیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، جن جن نعمتوں سے دنیا کی تم محروم ہو، تو ہو جاؤ، تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس دنیا کے آرام و آسائش سے، ان سب باتوں سے سب سے زیادہ عمدہ، قیمتی، بہترین 4 باتیں تمہیں حاصل ہیں۔ وہ 4 باتیں تمہارے اندر اگر موجود ہیں تو ساری دنیا کی مال و دولت، نعمت تم سے چھوٹ جائے تب بھی افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2 صدق و حدیث، سچی بات کہنا، ہمیشہ سچی بات کہنا، بات کا سچا، وعدے کا سچا، اور خواہ مخواہ کے جھوٹ وغیرہ نہ کہنے والا، بات کرے تو سچ کہے اور وعدہ کرے تو بھی اس کو پورا کرے۔ صدق و حدیث، اس کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ نمبر 3 حسن خلقت، نمبر 3 حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، یہ بھی اگر ہو نمبر 3۔ نمبر 4 فرمایا عفت فی طعمت، کھانے میں پاکیزگی حاصل ہو جائے، کھانے میں پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ جو پیسہ آ رہا ہے، جو کھانا گھر میں آ رہا ہے، وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، کہیں حرام چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، کہیں میں دوسروں کو دھوکہ دے کر لینے میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، کہاں کا آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے۔ یہ چیز کہ اگر تمہیں حلال کھانا مل گیا، حلال روزی مل گئی، پاکیزہ روزی مل گئی، یہ 4 چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہے تو ساری دنیا چھوٹ جانے دو، ساری دنیا کی دولت چھوٹ جانے دو، نعمتیں چھوٹ جانے دو، تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بہترین مالدار تو اب تم ہو، سب سے زیادہ مالدار تو اب تم ہو، سب سے زیادہ کامیاب تو اب تم ہو۔ ان 4 باتوں میں ایک بات یہ بتلائی گئی ہے حسن و خلقت، اخلاق اچھے ہوں۔ تو معزز دوستو بزرگوں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اس ماہ کے اندر سوچیں تھوڑا سا ہمیشہ، لیکن اس ماہ میں جب خیال آ رہا ہے دل میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، میلاد النبی تک کیسے رہیں، میلاد النبی کے بعد کیسے رہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ایک مستقل مسئلہ ہے، بٹ جو بھی چل رہا ہے لوگوں میں کہ ایک تاریخ کے ساتھ میں میلاد النبی کو ایک نام، ایک ٹائٹل دے کر کے اس مہینے کو گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا بھی گزار رہے ہیں، مگر سوچنا کیسا چاہیے کرنے کے معاملے میں، اپنی زندگی کے معاملے میں، عمل کوئی بھی زندگی میں لانے کے معاملے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک سوچیں گے نہیں، صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت ضروری ہے بھائی، کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ، نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ڈر بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کا، بس چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی نمازیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں۔ پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ ہم ایسے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے کر کے کچھ شکوہ کیا انہوں نے کچھ اشعار میں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب بھی نقل کیا کہ اللہ نے گویا کہ یہ جواب دیا ہے ہمیں، تو وہ جواب شکوہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں کچھ اشعار انہوں نے بتلائے جو ہمارے حالات کے اعتبار سے واقعتاً بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، صبح میں اٹھنا تمہارے اوپر کتنا گرا ہے، مشکل ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کہاں ہے اللہ سے پیار، کہاں ہے، نیند پیاری ہے۔ رات بھر کام کیا تھا، تھکا ماندا آیا ہوں، آرام کرنا ضروری ہے، آرام نہیں کروں گا تو اگلے دن کمانے کے لیے کیسے جاؤں گا، آرام نہیں کروں گا تو اگلے دن کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کہا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، اتنا آزادی کا مزاج بن چکا ہے، ذہن اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ 1 مہینہ رمضان کے روزے رہنا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنا ہے، خواہشات کو چھوڑنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ہر چیز سے بچنے کی عادت بنانا ہے۔ ماہ رمضان کے ذریعے سے اب یہ بہت مشکل ہو گیا، ارے 1 مہینہ کیسے نکالیں ہم، میرے باقی 11 مہینے کی لائف کو 1 مہینے میں کیسے چینج کر دوں۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، کہا تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ تم خود بتاؤ کہ وفاداری ایسی ہوتی ہے کیا
کہ رمضان کا مہینہ آیا تو کیسے گزاروں؟ سوال کھڑا ہو گیا. جب فجر کی نماز کا وقت آیا کیسے اٹھ پاؤں؟ نیند چھوڑنا مشکل ہے. سوال کھڑا ہو گیا. یہ وفاداری ہے، یہ محبت ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین ہے، وفاداری ہے. پھر کہا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. مذہب زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے الگ کر دیا ہے، کیٹیگری الگ بنا دی ہے. اسلام کتابوں میں ہے، اسلام قرآن میں، میری زندگی میں اسلام نہیں آ سکتا ہے. ایسے مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں. بھائی معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. ہر کیٹیگری میں سوچیں. کاروبار کرنے والا بھی سوچے کہ میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ کرتا ہوں. مسلمان کے کاروبار کرنے کا طریقہ الگ ہے، غیر مسلم کے کاروبار کرنے کا طریقہ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاروبار کرنے والا نارملی امیر آدمی ہے، سیٹ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے. کاروبار کرنے والا لاکھوں کا اس نے مال اپنی دکان میں ڈال کر کے رکھا ہوا ہے. اور جو گاہک ہوتا ہے، خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کے سب اتنے زیادہ امیر نہیں ہوتے ہیں. نارملی جتنے گاہک ہوتے ہیں وہ کاروبار کرنے والے سے تو غریب ہوتے ہی ہیں. کاروبار کرنے والے سے ضروری نہیں ہے، بعض اس سے بھی زیادہ امیر ہوں گے، مگر نارملی کاروبار کرنے والا جتنا امیر ہوتا ہے، گاہک اس سے کم درجے کا ہوتا ہے. اور ہم مسلمان کاروباری اگر ہوں گے، وہ جتائیں گے، گاہک کو جتائیں گے کہ تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. اپنے لہجے سے، اپنے بات چیت کے انداز سے ہم دکھاتے ہیں. وہی غیر مسلم کو دیکھ لیجیے آپ کیسے بات کرتا ہے. اگر غیر مسلم کی دکان پر کوئی گاہک آ جائے تو وہ سر کہہ کر کے بلائیں گے، صاحب کہہ کر کے بلائیں گے، سیٹ کہہ کر کے بلائیں گے. ہمارے پاس کوئی گاہک آ گیا تو کیسے بات کرتے ہیں مسلمان؟ ارے لینا ہے لے لے تو نکل یہاں سے. اس طرح بات کرنے کا ہمارا طریقہ ہے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، آپ خود سوچ کر کے دیکھیں کاروباری لائن میں ہم کیسے مسلمان بنے ہوئے ہیں. اگر اتنا فرق ہوگا زندگیوں کے اندر، حالانکہ اسلام نے ایسی بدتمیزی سکھائی نہیں ہے، اسلام نے کبھی ایسا بتایا ہی نہیں ہے. اسلام نے تو بہترین بات کرنے کا طریقہ بتایا. تاجروں کے لیے کہا، تجارت کرنے والوں کے لیے کہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنے بڑے فضائل کاروباریوں کے بتلائے گئے ہیں، مگر کیا کاروباری لائن میں ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ایک کوشچن ہے، غور کرنا ہے، ضروری ہے. جب تک سوچیں گے نہیں، حل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. اور جب حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے فکر اور جذبہ نہیں ہوگا اور شریعت کی باتیں نہیں ہوں گی تو پھر وہی ہے نام نہاد مسلمان. کیسے کہ نام تیرا ہے مسلمان پر تو کافر ہو گیا. نام کے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں عمل کے اعتبار سے کافر. ارے بلکہ اس معاملے میں تو کافر بھی ہم سے زیادہ آگے نکل گئے، کافر بھی بہت بہتر ہو گئے. تو معزز دوستوں، بزرگوں، ادھر جائزہ لے کر کے دیکھیں ماں باپ اور مسلمان. ماں باپ کے معاملے میں ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ایک ایک کیٹیگری پر غور کرتے چلے جائیں. ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ بچے، نوجوان بچے، جوان بچے، نوجوان شادی شدہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہتے ہیں؟ کیا طرز ہے ان کا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکا دو ماں باپ کے سامنے اپنے عاجزی کے کندھے جھکا دو. مانے ماں باپ کے سامنے گویا کہ عزت ادب احترام کے ساتھ میں خاموشی سے بیٹھ جانا ہے. جھک گئے ماں باپ کے سامنے. احترام، ماں باپ کا اتنا زیادہ احترام ہونا چاہیے. مگر جتنا ہم کلاس کے ٹیچر کا احترام کرتے ہیں، جتنا ہم اسکول کے پرنسپل کا احترام کرتے ہیں، جتنا ہماری دکان پر کوئی خریدنے کے لیے آ جائے تو جتنی ویلیو بظاہر تھوڑی بہت جو بھی دیتے ہیں، جتنی ویلیو اس کو ہم دیتے ہیں، اتنا احترام، اتنی عزت، اتنی ویلیو اللہ کی قسم معزز دوستوں بزرگوں نارملی ہم تمام لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے ہیں. بات کرنے کا طریقہ ہی ڈھنگ کا نہیں ہوتا ہے، سلیقہ ہی نہیں ہوتا ہے. بات کریں گے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں گے، جھڑکی دے کر کے بات کریں گے، ان کی بات کو کاٹ کر کے اپنی بات رکھیں گے. یہ طریقہ تھوڑی ہے ماں باپ سے بات کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں لا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے. بھائی گالی گلوچ کرنا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا، ان کے دل کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت دور کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. یہ کہا اف بھی کہنے کی پرمیشن نہیں ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟
اس ٹاپک پر بھی غور کر کے دیکھ لیں. تو معزز دوستوں بزرگوں بڑی اہم بات ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول والے ہیں, عاشق رسول ہیں. غور کریں کیا ہم واقعتاً عاشق رسول ہیں؟ عشق اور محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی ایک دم لاسٹ درجہ ہے, محبت کا آخری درجہ ہے. آدمی اپنے آپ کو فنا کر دے اس کے اندر, سامنے والے کی خوشیوں کے علاوہ اس کو کچھ بھی نظر ہی نہ آئے. اس درجے کے لیول کو عشق اور محبت کہا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے عاشق رسول کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دے, بھول جائے, اس کا خود کا وجود ہی یاد نہ رہے اس کو. صبح شام دوپہر ہر وقت اسلام اس کی نظروں کے سامنے ہو, اسلام اس کے دماغ میں ہو, اسلام اس کے عمل میں ہو, اسلام اس کی سوچ میں ہو. اس درجے پر پہنچنے کے بعد کہا جاتا ہے عشق, اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے عاشق رسول. مگر کیا ہم ایسے ہیں؟ نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے, بھئی اذان ہو رہی ہے ہونے دو. میں اتنا پکا عاشق رسول تو نہیں ہوں کہ میں مسجد کو جاؤں گا, ابھی اتنا پکا نہیں ہوا ہوں, میں نہیں جا سکتا. سود کھانے سے رکنے کے لیے کہا گیا, سود کا لین دین ہے. نہیں بھائی میں ابھی اتنا پکا تو مسلمان نہیں ہوا, سود سے تو میں نہیں بچ سکتا ہوں. بدنگاہی کرنے سے منع کیا گیا ہے, نہیں میں بدنگاہی سے ابھی نہیں بچ سکتا ہوں, میں عاشق رسول, مگر اتنا بھی پکا نہیں ہوں کہ میں بدنگاہی کو چھوڑ دوں, میں بے پردگی کو چھوڑ دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا حال ہے بھائی. ایک ایک میں تو مثال دے رہا ہوں, آپ ایک ایک بات کو سامنے رکھ کر سوچتے چلے جائیں کہ یہ باتیں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے کہا گیا, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. غیبت سے بچنے کے لیے کہا گیا, ہم غیبت سے نہیں بچتے ہیں. اور ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کا نیچر بنانے کی بات بتلائی گئی, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. رشوت کا معاملہ, سود کا معاملہ, لین دین میں, عمل میں تقریباً ہماری زندگیوں میں فرق ہے, واقعتاً فرق ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول والے ہیں, ہمیں ایسے ہی سفارش مل جائے گی. ایسی حالت میں سفارش ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہ, بڑا ڈینجر معاملہ ہے, بڑا گھبرانے والا اور بڑا پریشان کرنے والا معاملہ ہے. اس لیے بھائی اس طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں, اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بتلائی جائیں گی, تاکہ ہم تھوڑا سا جائزہ لے کر اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا سکے اور پھر صحیح طور پر کامیاب ہم ہوں. تاکہ گزشتہ جو سلسلہ چل رہا ہے شان رسالت میں گستاخی اور مسلمانوں کی ذمہ داری, اس اعتبار سے بھی ہم کھڑے اتریں, اور ماہ ربیع الاول میں ہم کیا کریں اس کا بھی صحیح جواب ہمارے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے. تو اس بات کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بھائی ان ساری باتوں کی طرف توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.